مومنین سے معروضہ کیا جاتا ہے کہ مجلس کا آغاز ہوا جا رہا ہے، فرش اعزاز پہ تشریف لا لیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بیوارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے، بیوارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے، جاتے ہو کس پہ چھوڑ کے مولا بتائیے، لے گا خبر یتیموں کی اب کو نیالی، اب کو دے گئے کو دلاسا بتائیے، اب کو دے گئے کو دلاسا بتائیے، تیمارداریاں ہو مریضوں کی کس طرح اب کو دیکھ بھال کرے گا بتائیے، اب کو دیکھ بھال کرے گا بتائیے، منہ کو حسن کے اور گلوئے حسین کو کیوں بھر کے انہیں چوما بتائیے، کیوں بھر کے انہیں چوما بتائیے، بوسہ دیا ہے موضوع زینب کس لیے، اس کا سبب بتائیے آقا بتائیے، اس کا سبب بتائیے آقا بتائیے، بیوارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے۔ روزے دار واہو بکا کے یہ روز ہے، سعادت پر نزول بلا کے روز ہے، سرتاج اوصیاء کی عزا کے یہ روز ہے، تم سے وداع شیر خدا کے، تم سے وداع شیر خدا کے روز، زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں، ظالم نے روزہ دار تمہارا، ظالم نے روزہ دار تمہارا نماز، سر پیٹو مومنوں سر ہے در ہوا دنیا
ایمان کے برج کا میں انور ہوا دنیا سوچو تو فرق شاہ کا کیوں کر ہوا دنیا لکھا ہے مقدس اکشر تھروا زیران بال کھولے نبی ننگے سر ہوئے تم بے مامور تم بے پدا دوڑے یہ سن کے جانب مسجد و نگزات ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی نجات ماتھے پاکون باپ کا ملک کر کہیے ہے اٹھا قبلہ کعبہ میں کسے رلوایا نانا جان کو داروں سلام بن باپ کا کیا معاشیہ ناگا نمازیوں کا گرو آیا ننگے سرے حیدر نے مجتبہ سے کہا کہ کھول کر پڑھواؤ تم نماز جماعت کی ہے پیشر ہم بیٹھے برتے اپنے مقام لیکن جبی کے زخم پر رومال باندھو میرا سر شگافتہ لال بان باندھا حسن نے زخم سر شاہ ذوالجلال بولے علی کے اور کسو درد ہے کمال شبر نے جب کسا تو کیا پھر وہی میں پچت مان کرے پچوستے بان کرے بگانا خوش اب درد کیسا اسد ذوالجلال ہاتھوں ادھر بڑھ کے کام وہی پڑھوا کے پھر نماز جماعت کی مجتبہ بابا کے سر پا پڑھنے لگ گیا ہے شفا ناگاہ کے یہ کسی عورت نے دین دا زہرا کے پیارے تم دے جنم نے بابا کو میرے جلد جو گھر میں نہ لاؤگے تو سربرنا مجھ کے مجرقہ بولے علی حواس ابھی سے بجا نہیں زینب سے کہہ دو گفائے کربلا میں بے دیاروں بے قصوں بے آشنا نہیں شیعہ گرد نرغے لے جپا پردے سے ننگے سر تو ابھی کیوں نکلتی ہے کیا خبر دن کے دلوا چاہتی ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سر
سر پہ تو کرو ماتم برپا جاتے ہیں جہاں سے آئے علی ہے کون مکان میں شور بکائے کون مقام شور بکا جاتے جہاں سے علی یہ کیسا ستم مسجد میں ہوا سجدے میں ہوئے زخمی مولا جبریل ہمیں دیتے ہیں صدا جبریل دیتے ہیں صدا جاتے ہیں جہاں سے علی ہے زخم لگا سر پر گہرا اور زار دعا سارا چہرہ سر تھا میں تڑپتے ہیں مولا سر تھا میں کہ ہیں مولا جاتے ہیں جہاں سے وارد نگا شب ضربت حیدر بس کھولتے روزہ کمر باندھے جل پر اس شب تھے کبھی سین میں گئے حجر کے اندر ہمسایہ کو ہمسایہ قربانی دار حیدر کی سوار سوئے فردوس چلے ہیں جاگو شب قدر جاگو شب قدر واللہ میں دو راتوں کا میں ماں تمہارا تر دیکھو گے کل خون سے ریش رخ زیبا برسے گا لہو 3 دن افلاک سے ہر جائے صاحب تم عید کے دن روئیں گے شبر سے لپٹ کر روئے گا سنبھال کے میں روئے گا سنبھال کے میں سامنے رو کر کا واسرت و درداں کیا بیٹی آپ صبر کرے
آپ کو بابا کس طرح یقین تم کو ہوا اپنی اجل کا فرمایا جو ارشاد پیغمبر دو روز دنیا میں بس وقت ہمارا 21 کوٹے کا تابوت 21 کوٹے کا تابوت ہر گھر میں صدا ہوئے گی کل آئے ہر گھر میں صدا ہوئے گی کل آئے کل روتے ہوئے آئیں گے رو نبی کل روتے ہوئے آئیں گے رو نبی کے حالت میرے غم میں نہ بجاؤ گے کسی کے کل آئے گیا کل آئے گیا لاج کل شیعہ سر کو لیں گے اور حرام بھی زہرا کی صدائے کفن پھاڑیں گے ہم بھی زینب سے روایت ہے کہ تھی 4 گھڑی رات مشتاق خزاگر سے چلے سید قوزات تسبیح بکف جمع ہوئے جوڑے پسادات معاشر نے آزادیا کے گلدستہ حیدر سے ضرب راز ہمیشہ یا رب رہے دنیا میں یا رب رہے دنیا میں آواز ہمیشہ پھر بعد اذان کان میں آواز آئی اس نوح سے آگاہ ہوئے ساری خدائی چہروں بنا چہروں بنا جنت سے نبی پاڑ کے دامانے کفن سر پیٹ ماجد میں حسین اور حسن بابا کا لو پہلے تو چہروں پر لگایا پھر دونوں نے ماں مہینے گلے من کو اٹھایا لے کر جو چلے رونا علی کو بہت آیا شبے نے پوچھا تو رونا یہ ہے جب حلقہ تو کٹوا ایک پیارے کوئی تیرا لاشا نہ اٹھالا کوئی تیرا لاشا نہ اٹھالا فاتحہ نہ رہے گونجی صدا کو میں ایک نمازی بزدم کیسا ہوا ایک نمازی بزدم کیسا ہوا کو
یہی رو رو کر ہم سے بابا ہوئے ہیں آج جدا کو، ہم سے بابا ہوئے ہیں آج جدا کو۔ دوڑے مسجد کو یہ حسنین، صدا سنتے ہی مومنوں قتل ہوئے شیر خدا، مومنوں قتل ہوئے شیر خدا کو۔ آج پردے میں کھڑی روتی ہے جو شہزادی، ہائے مانگے گی وہی بی بی ردا کو، ہائے مانگے گی وہی بی بی ردا کو۔ والیاں کی ظفر آتی ہے ہر گھر سے صدا، ابن ملجم نے عجب ظلم کیا، ابن ملجم نے عجب ظلم کیا کو۔ صدقے غلام تیری مصیبت کے عالی، اے جانشین جناب رسالت کے عالی، قربان لہو بھری تیری صورت کے عالی، ایام ایام ہے تیرے یہ ظلم بے جہد، یہ ستم بے سبب ہوا، تلوار تیرے سر پر لگی کیا، تلوار تیرے سر پر لگی کیا، مولا شگاتا ہوا سجدے میں سر تیرا، سید تباہ ہو گیا کوفے میں گئے تیرا، سرور علم دلوں کو ہے شاموں سے ہے تیرا، آقائنی دلوں میں ہوا تھا سفر تیرا، آقائنی دلوں میں ہوا تھا سفر تیرا، عالم سے بھی خبر تھی خضو و خشوع میں، تلوار جب لگی تھی جھکے تھے رکوع میں، تلوار جب لگی تھی جھکے تھے رکوع میں، لایا تھا زہر میں وہ جفا جوں بجھا کے دے، مولا گرے زمین پر سجدے میں کھا کے دے، غل پڑ گیا کہ سر پا لگی مرتضیٰ کے تے، کھائے خدا کے جیلے گھر میں، خدا کے تے کھائی خدا کے جیلے گھر میں، خدا کے تے گہرائے زخم فرخی امام حجاز پر سر سے ڈبک رہا ہے شیر خدا جو ہاتھوں سے تھا
تھامے تھے اپنا سر خون دونوں کوہنیوں سے ٹپکتا تھا خاک پر بھاگا جو ابن ملجم ملعون و بسیار پکڑا پکڑا اسے علی کے لائے جو ہاتھ باندھ کیے مولا کے سامنے قاتل پا مسکرا کے فرمایا میں نے کون سی کی تھی تیری خطا پاداش نیکیوں کی یہی ہے جہاں میں کیا کیا رویا جو سر جھکا کے دو مولا رویا جو سر جھکا کے دو مولا اس درد میں بھی سب کے مرض کی دوائیں باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مشکے باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مشکے جایا اللهم صل على محمد وآل محمد علی سابی نہ کوئی عادل زمان نہ ہوا کہ ایک باز وہ کبوت کاش ایک باز وہ کبوت کاش مکی رہے نا مکہ ترپا کارخانہ ہوا زمین الٹ گئی کیا من خلیزہ اندھیری قبر تھی اور میں تھا یا لیے ولی حضور آئے تو شن سیاہ حضور آئے تو شن سیاہ رہا نہ کوئی 72 میں زہر تا باقی حسین رہ گئے اور قافلہ رواں حسین رہ گئے اور قافلہ رواں لو مومنو تم ہو گئے بے وارث والی لو دوستو ہے تم سے وداع شیالی کل صبح کو چلائیں گے حیدر کے موالی آج احمد مختار کی مسند خالی آج احمد مختار کی مسند خالی ٹکڑے کیے زینان گریبانے کفن کے کوئی نہ رہا سب حسین اور حسن کوئی نہ رہا سب حسین اور حسن مسجد میں ستم گانے کعبے کو گرایا
قدر شب قدر کا کوئی دھیان نہ لایا، محراب میں قندیل امامت کو بجھایا، سیدانیوں کو عید کے نزدیک، سیدانیوں کو عید کے نزدیک برداشت لولا کے داماد کو مارا، فریاد کے جبریل کے استاد کو، فریاد کے جبریل کے استاد کو مارا۔ اب واقعہ شیر خدا کرتا ہوں تحریر، قاتل کو پکڑ لائے جو ہی شب و شب، مشکیں تھی بندھی کانپتا تھا خوف سے بے پی، لعنت کی طرح تیز تھی قاتل کے گروہ، لعنت کی طرح تیز تھی قاتل کے گلو، رحما گیا ظالم کے لرزنے بام، علی کو فرمایا میرے آگے سے سر کا شقی، فرمایا میرے آگے سے سر کا شقی کو، جب لے چلے قاتل کو تو بولے شہ ابرار، یہ دشمنی ہے شیر خدا سگے ماں کا، اس ماہ مبارک میں کیا ظلم جفا کا، کیا تیری امامت کا لی تانا سزا، کیا تیری امامت کا لی تانا سزا، کی شرم نام محبوب خدا سے نام، خدا سے لے دے گروتے پیغمبر کے، لے دے گروتے پیغمبر کے نواسے، آسان نہیں مسجد کوفہ سے سراسر، گلے چلے سپتین نبی شہ کو اٹھا کر، تھے گرد تو اس لاش کے سب شیعہ حیدر، فرزند یتیم آگے تھے سر ننگے، فرزند یتیم آگے تھے سر ننگے، زینب پا یتیمی کی مصیبت جو پڑی تھی، چلاتی تھی سر پیٹتی تھی در پاک، چلاتی تھی سر پیٹتی تھی در پاک، عباس سے حیدر نے کہا چپکے سے جاؤ، ہاں فاطمہ کی بیٹی کو جوڑی سے ہٹاؤ، سمجھاؤ کہ بس عرش خدا کو نہ ہلاؤ، رہ گروں کو آواز نہ رونے کی سناؤ، رہ گروں کو آواز نہ رونے کی سناؤ، ایک وقت یہ تھا ایک آفت کی گھڑی تھی، رن میں یہ زینب تھی کہ سننگے رن میں یہی زینب تھی کہ سننگے کھڑی تھی، یہ کہتے ہی بے چین ہوئے حیدر کرار، شبی کی غربت پا جگر ہو گیا پکا، ایک سمت سے اتنے میں سنا نوحہ کئی بار، لیٹے تھے پاٹ بیٹھے کرتے ہوئے گو، لیٹے تھے پاٹ بیٹھے کرتے ہوئے گو، کس درد رسیدہ کیے فریاد ہو بکا ہے، یہ تو میرے عباس کے رونے کی صدا ہے، یہ تو میرے عباس کے رونے کی صدا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی، حبیب الہ العالمین، اشرف المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد وعلی وارث علم النبیین، حاکم یوم الدین، رئیس العارفین،
سید الوصیین قائد الغر المحجلین قاتل الکفار والمشرکین خاطئ الناکسین والقاسطین مصداق کل شیء احصیناہ فی امام مبین الشجاع الغضنفر قاسم طوبى و سخر میزان الاعمال مخلب الاحوال وجہ اللہ الذی من آمنا به یمنا نفس اللہ القائمہ اذن اللہ الواعیہ عین اللہ الناظرہ حجت اللہ البالغہ الامام نجم الثاقب امام المشارق والمغارب مظہر العجائب و مظہر الغرائب الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب مولانا و مولا الکونین امیر المومنین علی ابن ابی طالب وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من یومنا هذا إلى يوم الدين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المقدس المبارك بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون عزیزان گرامی، پروردگار عالم اپنی کلام بلاغت نظام میں کہ جسے دنیا قرآن کے نام سے جانتی ہے، کہ جو نزول کے وقت سے لے کر تا حد قیامت ہر دور ہر زمانے کے انسانوں کے لیے منبع و مرکز ہدایت ہے، مگر کچھ شرائط کے ساتھ ہدایت ہے۔ ان شرطوں کی تکمیل کے ساتھ اگر قرآن کو پڑھا جائے اور قرآن کو سمجھا جائے تو ہدایت ہے، اگر وہ شرائط کو چھوڑ دیا جائے تو پھر وہی قرآن ان کو جہنم تک پہنچائے گا۔ قرآن کے سے جو دو راستے نکلتے ہیں، وہ ایک جنت کو جاتا ہے، ایک جہنم کو جاتا ہے۔ جنت کو وہ راستہ جاتا ہے جو قرآن کو شرائط کے ساتھ مانتے ہیں، ان ماننے والوں کو وہ قرآن جنت تک پہنچائے گا۔ لیکن کوئی اگر ان شرائط کو چھوڑ کر قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی دانست میں سمجھے گا کہ اسے ہدایت ہو رہی ہے، لیکن وہی ہدایت اسے جہنم تک پہنچا دے گی اگر شرائط کو پورا نہ کیا جائے۔ شرائط کی تفصیل بنیادی شرط میں آپ کو بتا دوں، قرآن سے حقیقی ہدایت حاصل کرنا ہے، شرط اول ہے اقرار ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ علی کی ولایت کا اقرار اور اہل بیت سے محبت شرط ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن سے استفادے کے لیے، ورنہ پھر وہی قرآن بجائے ہدایت کے آپ کو قیامت تک بھٹکاتا رہے گا، اور وہی ہو رہا بھی ہے۔ میں اس سے پہلے بھی واضح طور پہ بتا چکا ہوں کہ کسی فلسفی یا کسی عالم یا کسی محقق کا قول نہیں ہے۔ شہزادی کونین جن کی بارگاہ میں آپ ہیں، شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بہت واضح طور پر اپنے احتجاجی خطبے میں، جو کہ فدق کے لیے
دیا گیا تھا حاکم وقت کے دربار میں، اس میں واضح طور پہ شہزادی نے کہا تھا کہ تم نے میرے ابن ام وصی نبی علی کو چھوڑ دیا ہے، لہٰذا تم اب قیامت تک بھٹکتے رہو گے۔ تو واضح طور پر شہزادی نے کہہ دیا کہ علی کو جس نے چھوڑ دیا وہ قیامت تک بھٹکتا رہے گا۔ اور بہت سی چیزیں اس میں شامل ہیں، باتیں تاریخ میں ہیں، کہنے والوں نے کہا بھی کہ اگر تم نے علی کو چھوڑ دیا، سب کچھ لے لیا، علی کو چھوڑ دیا تو علی کا کچھ جاتا نہیں ہے، علی کا کچھ جاتا نہیں ہے۔ اور اگر علی کو تم نے چھوڑ دیا تو علی کا کچھ جاتا نہیں ہے، تو تمہارے پاس علی کو چھوڑ دینے سے کچھ رہ نہیں جاتا ہے، تمہارے پاس کچھ رہے گا نہیں، علی کا کچھ جائے گا نہیں۔ یہ ایک کلیہ طے پایا ہے کہ جس نے علی کو چھوڑ دیا اس کے پاس کچھ نہیں رہتا اور علی کا کچھ جاتا نہیں ہے، اور علی کے پاس جو ہے وہ تو قیامت تک رہے گا، اور جس نے علی کو چھوڑ دیا اس کے پاس رہتا کچھ نہیں ہے، ان کا دامن ہمیشہ خالی رہتا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں قرآن میں جو سورہ مائدہ کی 55ویں آیت ہے، اب جیسا کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ آیات قرآنی اور صورتوں کے نزول سے جو اس وقت قرآن ہے وہ ترتیب میں نزول کے حساب سے نہیں ہے، جیسے ترتیب دے دیا گیا، علی نے دیکھ کے کہہ دیا تھا کہ یہ ہدایت کے لیے کافی ہے تو کافی ہے، ورنہ آپ خود سوچیں جو آیت غدیر ہے وہ اسی سورہ میں ہے، سورہ مائدہ میں ہے، جبکہ یہ 5واں سورہ بتایا گیا، اور آیت غدیر جو ہے رسول اللہ کے آخری زمانے کی، بالکل آخری 10ویں ہجری کی ہے، وہ بھی ذی الحجہ کے مہینے کی، محرم سفر میں رسول اللہ کی شہادت ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو غدیر کی آیت تو بالکل قرآن کے آخری حصے میں ہونا چاہیے، لیکن اب جس طرح ہے ہم اسی کو تسلیم کر رہے ہیں، کیونکہ مولا نے کہہ دیا کہ یہ تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہے تو ہدایت کے لیے کافی۔ اب ترتیب کی بات پہ ہم کو بحث نہیں کرنی ہے، الجھنا نہیں ہے۔ اسی سورہ میں جو 55ویں آیت میں یہ کہا گیا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ تمہارا حاکم، تمہارا ولی کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور اس کے بعد اس کا رسول تمہارا حاکم ہے، اور وہ لوگ، وہ صاحبان ایمان، وہ لوگ جو ایمان لائے، نماز پڑھتے بھی ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یہ ولی ہیں۔ تو اس وقت بظاہر تو ایک ولی موجود تھا جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دی، اس کی تفصیل بعد میں آئے گی، تو یہ ولی ہوئے۔ حالانکہ اب اس میں یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، راکعون ہیں، تو واضح طور پر اشارہ یہ ہے کہ دے گا تو ایک حالت رکوع میں زکوٰۃ، اطلاق پورے 12 اماموں پر ہوگا، ہر امام اسی معیار کا ہوگا، لہذا وہی ولی ہوں گے ایک کے بعد ایک۔ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، رسول کے بعد علی ولی ہے، علی کے بعد حسن ہے، پھر حسین ہے، پھر یہ سلسلہ ہمارے دور حاضر کے امام قائم آل محمد امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرض تک آئے گا۔ کیونکہ اللہ تو ولی ہے، اپنی جگہ محکم ہے، لیکن وہ ایسا ولی ہے جو نہ نظر آتا ہے نہ ذہن میں سماتا ہے، نہ بندہ بغیر کسی وسیلے کے اس سے رجوع ہو سکتا ہے، تو ایسا ولی ہے جو حجاب میں ہے۔ تو دنیا چلے گی ایسے ولی کے ذریعے جو ظاہر بھی ہوگا، جس سے دیکھا بھی جا سکے گا، جس سے رجوع بھی ہو جا سکتا۔ تو یہ ائمہ کا سلسلہ ہمارا رہا نا، ہر دور ہر زمانے میں ایک ولی رہا، اس زمانے میں بھی ایک ولی ہے، مگر اس کے حجاب میں اور خدا کے حجاب میں فرق یہ ہے کہ اللہ تو حجاب میں ہے لیکن وہ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا، لیکن ہمارا جو ولی حجاب میں ہے وہ جب وقت آتا ہے وہ اپنے چاہنے والوں سے ملتا بھی ہے، ہدایت بھی کرتا ہے۔ تو دنیا تو چلے گی اسی بنیاد پر کہ کوئی ہدایت کرنے والا ہو، اور اللہ نے کہا بھی کہ زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی ہے۔ تو اس طرح جو اس کے ولی ہیں ان کے بارے میں، ان کے سلسلے میں اللہ نے
بڑی تفصیل سے قرآن میں اپنی آیتوں کا نازل کیا ہے۔ کل جیسا میں نے کہا تھا کہ یہ 55ویں آیت ہے، اس کے شان نزول، اس کا موقع نزول کا یہ الگ ہے، یہ گفتگو بعد میں آ سکتی ہے، لیکن میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ اس آیت سے پہلے کی جو آیتیں ہیں وہ کتنی مربوط ہیں اور اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، کس طرح سے اللہ اس میں اپنے ولی کا تعارف کروا رہا ہے۔ 53ویں آیت ہے اسی سورے کی، یہ 55ویں آیت ہے، اس سے پہلے 54 اور 53ویں آیتیں ہیں۔ 53ویں آیت میں خدا کہہ رہا ہے کہ تم میں سے ایمان لانے کے بعد جو دین سے پھر جائیں گے تو اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تم دین سے پھر جاؤ گے اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا۔ دیکھیے یہ میں اس میں ایک لفظ بھی میرا نہیں ہے، قرآن ہی قرآن ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کے بعد کی تفسیر میں پھر ہماری بات ہو۔ یہ تو اللہ کے لفظ ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ تم دین سے پھر جاؤ گے ایمان لانے کے بعد تو اللہ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، مگر اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا کہ جن کو اللہ دوست رکھتا ہے اور وہ بھی اللہ کو دوست رکھتے ہیں۔ اللہ جن کو دوست رکھتا ہے اور وہ بھی اللہ کو دوست رکھتے ہیں، اور وہ ایمان والوں کے لیے بہت رحم دل ہوں گے، کافروں کے لیے بہت سخت ہوں گے، اور وہ کسی بھی ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں، اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ جسے چاہے عطا کرے، وہ عالم ہے، وہ علیم ہے، وہ وسعت علم رکھتا ہے۔ یہ 53ویں آیت کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا کہ جن کو اللہ بھی دوست رکھتا ہے اور وہ بھی اللہ کو دوست رکھتے ہیں۔ ابتدائی حصہ اس آیت کا یہ ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد بھی جب پیچھے ہٹ جاؤ گے، الٹے قدم ایسا ہوا ہے، الٹے قدم چلے جاؤ گے، دین کو چھوڑ دو گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ کون ہوں گے، یہ کس قسم کے لوگ ہوں گے؟ تو یہ ہمیں ترجمے سے تو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا، اسی لیے میں ہمیشہ اس بات کا اصرار کرتا ہوں کہ آیات قرآنی کی تہ تک اگر پہنچنا ہے تو ہمیں تفسیر سے استفادہ کرنا پڑے گا، اور تفسیر بھی وہ جو ہمارے پاس مانی گئی ہے، یعنی ائمہ سے استفادہ کر کے جو تفسیر مرتب کی گئی ہے۔ تفسیر بالرائے بالکل بھی جائز نہیں ہے، ہمارے پاس حرام قرار دی گئی ہے۔ تو وہ تفسیر جو ائمہ سے استفادے کے ساتھ سامنے آئی ہے، تب سمجھ میں آئے گا کہ آیت کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ ترجمہ تو یہی ہے کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد پھر مکر جائیں گے یا دین سے پھر جائیں گے، دین کو چھوڑ دیں گے، تو یہ کون ہوں گے؟ تو اس کی تفسیر میں پیغمبر اسلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کرتے ہوئے ہمارے علماء نے تفسیر میں بتایا ہے کہ پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ دین سے پھر جانے والے کون ہوں گے، جہاں تعارف کروایا وہ لوگ ہوں گے جو حق محمد و آل محمد کو غصب کرنے والے ہوں گے، جو غاصبان حق محمد و آل محمد ہوں گے وہی ہوں گے جو دین سے پھر جائیں گے۔ تو یہاں پر ایک کلیہ طے پایا، منطقی طور پر ایک فیصلہ ہو گیا کہ دین کو چھوڑ دینے والا وہ ہوگا جو غاصبان حق محمد و آل محمد میں سے ہوگا، جو غاصبان حق علی ہوں گے۔ دین پر رہنے والا وہی ہوگا جو غاصب نہیں ہوگا، جو غاصب ہوگا وہ دین کو چھوڑ دینے والا ہوگا۔ تو اب دین ہے کس کے پاس؟
تو واضح طور پر طے پایا کہ دین اس کے پاس ہے جو علی کے حق کو ماننے والا ہے، جو ولایت علی کے حق کو تسلیم کرنے والا ہے، اسی کے پاس دین ہے۔ جو غصب کرنے والے ہیں اور غاصبین کو ماننے والے ہیں کہ جن کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا، غاصبان حق علی لاکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیں، لاکھ نمازیں پڑھ لیں، لاکھ حج کر لیں، دین ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ پیغمبر نے کہہ دیا کہ اس آیت کے مطابق کہ دین کو تم چھوڑ دو گے، اللہ کہہ رہا ہے، رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ چھوڑیں گے جو ہمارے حق کو غصب کرنے والے ہیں، جو ہمارا حق غصب کرنے والے ہیں۔ تو یہاں یہ ایک بات طے پا گئی کہ غاصبان حق علی جو ہیں دین ان کے پاس نہیں ہے، چاہے وہ اصرار کریں، چاہے وہ اس بات پر مسلسل یہ کہتے رہیں کہ ہم دین والے ہیں، ہم صاحبان دین ہیں، ہم صاحبان اسلام ہیں، ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ بات یہی ہوتی ہے اصولوں کی کہ جو اصول ہے اس پر قائم رہا جائے تو بات ٹھیک ہے۔ آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ اس اصول پر مکمل طور پر ثابت ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، اس کے آپ دائرے میں آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ دین کا دائرہ کیا ہے؟ پیغمبر نے بتایا، دین کا دائرہ ہے حق محمد و آل محمد کو تسلیم کرنا۔ اب جو اس دائرے میں آئے گا وہی صاحب دین ہوگا۔ اب آپ لاکھ اصول پر فروع پر عمل کرتے رہیں، لیکن اگر اس دائرے میں نہیں آئیں گے تو پھر آپ دین آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ دین کا ایک معیار ہے، ایک اصول ہے جو کئی رخ کئی زاویوں سے بتایا گیا، اس آیت میں اس زاویے سے بتایا گیا ہے، اس آیت میں اس زاویے سے اس کا تعارف کروایا گیا ہے کہ ولایت علی۔ اب اس کا جو نتیجہ نکلے گا، میں بہت تفصیلاً میں نہیں جا کے عرض کر رہا ہوں، نتیجہ جو نکلے گا وہ یہی نکلے گا نا کہ ولایت علی کا اقرار کرنے والے ہی صاحبان دین و ایمان ہوں گے۔ اس ولایت کا انکار کرنے والا چاہے کچھ بھی ہو وہ صاحب دین و ایمان و اسلام نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بات طے ہو گئی۔ تو ولایت ہی ہمارا عنوان ہوتا ہے، چنانچہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، ایک دو فقروں میں آج بتا دوں آپ کو تعارف ولایت کے لیے کہ ولایت ہے کیا۔ ولایت کے معنی ہیں حاکم کے، حکومت کرنے والا۔ تو ولایت علی کے حد کیا ہے، حدود ہے، تو یہ ہم طے نہیں کر سکتے۔ ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں تک کائنات میں اللہ کے ہونے کا امکان ہے وہاں وہاں تک ولایت علی موجود ہے۔ اب اس سے بڑھ کے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ ایک اجمالی تعارف ولایت مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا رہا ہے۔ اب گفتگو کے ذیل میں پیغمبر نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ تم دین سے ہٹ جاؤ گے، تو پھر دین سے تم تو ہٹ جاؤ گے تو اللہ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس کے بعد کا جو حصہ انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو کہہ رہا ہے خدا کہ اللہ اس کو دوست رکھتا ہے اور وہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں اور مومنین کے لیے رحم دل ہیں، کافرین کے لیے سخت ہیں، تو یہ جو حصہ ہے آیت کا انشاءاللہ کل زیر بحث آئے گا۔ اور یہ لفظ جو ہے نا کہ جو اللہ نے کہا کہ اللہ ان کو دوست رکھتا ہے، وہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں، یہ تو آیت ہے قرآن کی، آیت کی قرآن بتا رہا ہوں میں آپ کو، قرآن کی آیت بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ لفظ ہے۔ انہی لفظوں کو رسول نے کہاں استعمال کیا، یہ بھی ایک موقع آیا ہے۔ تو اب جو بات عرض کرنا ہے کہ زحمت تمام کرنی ہے آپ کے آج کی گفتگو کے حدود میں، وہ یہ کہ غاصبان حق علی کہاں کہاں نظر آئے۔ تو سب سے پہلی منزل جو تھی وہ غدیر کے بعد کی تھی۔ اس کی ایک بڑی تفصیل ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، جب موقع رہتا ہے تو تفصیل بھی عرض کرتا ہوں، لیکن جیسے ہی
پیغمبر نے یہ اعلان کیا غدیر کا، مولا کی ولایت کا۔ خود اس آیت میں واضح طور پر ولایت علی کا اعلان ہو گیا ہے، لیکن جس انداز میں غدیر میں ہوا وہ حتمی تھا، اب اس کے بعد تعویل کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی اس میں۔ اس کے بعد ان غاصبہ نے، حق علی نے باقاعدہ میٹنگ کر کے یہ طے کیا، ایک نوشتہ تیار کیا، باقاعدہ تحریر، کہ ہم محمد کے بعد خلافت کو ان کے گھر میں جانے نہیں دیں گے۔ دیکھیے آپ، میدان غدیر میں بخین کہا، علی کو اپنا ولی مانا، میدان ادھر مانا اور فوراً پھر گئے۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جب دین سے پلٹ جاؤ گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور وہ پلٹنے والے کون ہوں گے؟ رسول نے تفسیر میں بتایا کہ غاصبان حق علی ہوں گے۔ تو ادھر بخین کہا اور ادھر سازش کی کہ اب علی کو ہم نبی کا جانشین بننے نہیں دیں گے، چنانچہ کیا وہی۔ تو پہلی منزل غاصبہ نے حق علی کی نظر آئی، بعد رسول سقیفہ میں طے کیا، طے کر کے علی کو ان کے حق سے بظاہر ان کے محروم کرنے سے معاذ اللہ علی محروم نہیں ہوئے، علی اپنی جگہ پر علی ہے، آپ مانے نہ مانے، جس طرح اللہ کے لیے ہے کہ اللہ اپنی جگہ محکم ہے، کوئی خدا کو مانے تو خدا ہے، جب کوئی ماننے والا نہ تھا تب بھی خدا تھا کہ نہیں تھا، اور اسی شان کا تو اس کی شان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے کہ ماننے والے زیادہ ہو جائیں تو اس کی شان بڑھ جائے معاذ اللہ، ماننے والے کم ہو جائیں تو اس کی شان میں کمی آ جائے معاذ اللہ، ایسا تو ہے نہیں۔ تو جس طرح اللہ کے لیے ہے، کوئی سجدہ کرے نہ کرے، ملائکہ نہیں تھے تب بھی وہ قابل سجدہ تھا، ملائکہ سجدہ کرنے لگے تب بھی وہ سجدہ ہے، انسان نہیں تھے تب بھی وہ قابل سجدہ تھا، جب انسان قیامت تک سجدہ کرتے رہیں گے تو بھی وہ قابل ہے۔ اسی طرح من و ان علی کی طرح ہے، کوئی علی کو مانے نہ مانے، علی قابل تعظیم تھا، علی قابل تعظیم ہے، علی کی عظمت میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، فرق آپ کی نجات میں آ جائے گا، فرق آپ کے عذاب و جزا میں آ جائے گا، علی کی ذات میں کوئی فرق پڑنا۔ اسی آیت میں وہی اشارہ ہے نا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، جب تم دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم علی کا حق غصب کر لو گے تو علی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان تو تمہارا ہی ہوگا۔ بات کتنی ملتی ہے آپ دیکھیں، اللہ کہہ رہا ہے تم دین سے، میرے دین سے ہٹ جاؤ گے تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، رسول کہہ رہے ہیں دین سے ہٹنے والے غاصبان حق علی ہیں، جب غاصبان حق علی غصب کریں گے تو اس طرح اللہ کہہ رہا ہے کہ تم دین سے ہٹ جاؤ گے، میرا کوئی نقصان نہیں ہے، تم علی کا حق غصب کرو گے تو علی کا کوئی نقصان نہیں ہے، علی کا کیا نقصان تو تمہارا ہو رہا ہے۔ عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے ظاہری طور پر کہ جب لوگ کسی چیز کو غصب کر لیتے ہیں تو غصب کرنے والے فائدے میں ہوتے ہیں، جن کی چیز، جن کا مال غصب کر لیا جاتا ہے ان کا نقصان ہوتا ہے۔ یہاں پر بالکل برعکس ہے، تم نے علی کا حق غصب کر کے تم نے نقصان مول لیا ہے، تم نے عذاب مول لیا ہے، علی کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، مگر فارمولہ طے ہو گیا کہ غاصبان حق علی دین پر قائم نہیں ہے، دین ان کے پاس نہیں ہے۔ تو پہلی منزل جو غصب کی آئی وہ تھا علی کا عہدہ۔ اچھا، اب یہاں پر بات میں بات آتی ہے، موقع نہیں ہے تفصیل کا، میں زحمت تمام کر رہا ہوں آپ کی تمہیداً، کل پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، بات آئی ہے تو عرض کر رہا ہوں میں، علی کا عہدہ تو آپ نے غصب کر لیا نا، علی کا عہدہ تھا کیا؟ 2 منٹ کی تمیز انداز، پھر میں کل انشاءاللہ مربوط کر دوں گا گفتگو۔ علی کا عہدہ آپ نے غصب کر لیا، تو علی کا عہدہ کیا تھا؟ علی کا عہدہ کیا تھا؟ پیغمبر نے غدیر میں کیا کہا تھا؟ میرا جانشین، میرا قائم مقام، من کنت مولا ہو فہذا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ یہ ہو گیا نا، اب علی کو مولا ماننا گیا، ماننے کے بعد پھر منکر ہو گئے، مکر گئے نا علی کا۔ اب علی کا جو عہدہ تھا وہ مولا کا عہدہ ہے، اب جو علی کی جگہ غصب کر کے جو علی کی جگہ پر بیٹھے اس کو چاہیے نا کہ وہ اپنے آپ کو مولا کہلوائے،
بھئی تم نے علی کا عہدہ غصب کیا، علی کا عہدہ مولائیت کا عہدہ ہے، اب تم کو چاہیے تھا کہ تم نے علی کا عہدہ غصب کر کے علی کی جگہ تخت خلافت پر بیٹھ گئے، علی خلیفۃ اللہ ہے۔ دونوں باتیں آج تک ثابت نہیں ہو سکیں۔ جتنوں نے علی کی جگہ پر غاصبانہ قبضہ کیا تھا، کسی نے بھی اپنے مولا ہونے کا دعویٰ کیا نہ خلیفۃ اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، سب نے کہا خلیفۃ المسلمین۔ اب آپ بتائیے، مسلمین کا خلیفہ ہونا بڑی بات ہے یا اللہ کا خلیفہ ہونا بڑی بات ہے؟ خلیفۃ اللہ ہونا بڑی بات۔ تو علی خلیفۃ اللہ ہے، علی مولا ہے۔ تم نے خالی تخت حاصل کر لیا، معنویت حاصل نہیں کر سکے۔ تم میں جرت تھی تو کہلاتے اپنے آپ کو مولا، کہتے کہ جو رسول نے حدیث میں کہا تھا وہ ہم ہیں، نہیں کہہ سکتے تھے، کہہ ہی نہیں سکتے تھے۔ ایک دنیا اس کی شاہد تھی، زمانہ اس کا جو ہے مشاہدہ کر رہا تھا، آج بھی تاریخ میں موجود ہے، وہ ساری تفصیل موجود ہے۔ تو یہاں آ کر ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غاصبان حق علی بے دین ہیں، اور ولایت علی کا اقرار کرنے والے صاحبان دین و ایمان ہیں، اور جو صاحبان دین و ایمان ہیں وہی صاحبان درد و غم بھی ہیں۔ یہاں ایک اور بھی فلسفہ طے ہوتا ہے کہ جن کے پاس دین نہیں ہے ان کے پاس درد و غم بھی نہیں ہے، جن کے پاس دین ہے وہی صاحبان درد و غم ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہا جائے، منکران و غاصبان حق علی ہیں تو بے دین ہیں، بے دین ہیں تو ان کے پاس نہ درد ہے نہ غم ہے، اور ولایت علی کے ماننے والے ہیں تو صاحبان دین و ایمان ہیں، صاحبان دین و ایمان ہیں تو ان کے پاس درد و غم بھی ہے۔ جب درد و غم ہے دلوں میں، وہ جذبہ ہے، وہ کیفیت ہے، تو پھر اس کا اظہار بھی ہونا ہے۔ اسی لیے وہ صاحبان درد و غم، وہ مولا کائنات کے چاہنے والے، اہل بیت کے گھرانے کے چاہنے والے، جن کے دلوں میں ولایت و محبت اور غم کی دولت موجود ہے، جب جو موقع آتا ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ خوشی کا موقع ہو تو خوشی کا اظہار ہوتا ہے، درد و غم کا موقع ہو تو درد و غم کا اظہار کر کے ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہم ہی صاحبان دین و ایمان ہیں۔ چنانچہ یہ دن، یہ ایام کہ جن کا آغاز کل سے ہو چکا ہے، یہ ایام عزائے مولا کائنات کہلاتے ہیں۔ یہ علی کی عزاداری کا ایک دور ہے۔ ہمارے سال بھر میں ہمارے لیے بڑا کرم ہے، جس شہزادی کی بارگاہ میں آپ ہیں اسی شہزادی کا یہ کرم ہے، اسی کا یہ ہم پر نگاہ کرم ہے، ان کی لطف و کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اس دولت سے نوازا ہے۔ 2 مہینے 8 دن کا ایک دور عزائے حسین رہتا ہے۔ اس کے بعد جمادی الاول کی 13 سے 3 جمادی الثانی تک دور عزائے شہزادی کونین رہتا ہے۔ پھر ماہ رمضان میں 17 رمضان سے 21 رمضان تک یہ دور عزائے علی کہلاتا ہے۔ یہ شب و روز جن سے ہم گزر رہے ہیں، یہ مولا کائنات کی شہادت اور ان کے غم کے شب و روز ہیں۔ یہ شب جو گزر رہی ہے عزادارو، یہ شب ضربت مولا کائنات ہے۔ 21ویں کی شب آئے گی تو وہ شب شہادت علی ہوگی، اور آنے والی صبح 19ویں رمضان سے لے کر 21ویں کی رات دیر گئے تک، شب تک 21ویں کی شب تک علی شہید ہوتے رہے ہیں۔ اتنا طویل عرصہ کوئی شہید نہیں ہوا سوائے مولا کائنات کے۔ علی 19ویں کی صبح سے شہید ہو رہے ہیں عزیز،
لمحہ لمحہ شہید ہو رہے ہیں۔ اس شہادت کا آغاز ایسے ہوا کہ جب 19ویں رمضان کی صبح مولا کائنات جب مسجد میں حالت سجدہ میں تھے تو ابن ملجم ملعون نے جب تلوار چلائی اور علی کا سر شگافتہ ہو گیا، مولا کائنات نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ میں مربوط زحمت تمام کر رہا ہوں، تفصیل آنے والے دنوں میں شبوں میں، آج بھی پوری رات مسلسل مجالس کا سلسلہ ہے، آپ سنیں گے۔ مجھے مربوط کرنا ہے کربلا سے، اس لیے کہ بڑا حق ہے علی کے لال عباس کا بھی۔ ایک منظر مسجد کوفہ میں نظر آیا کہ جب تلوار لگی سر پہ زخم آتے ہی ایک لمحے، ایک ساعت کی توجہ اور زحمت تمام ہے، ایک ساتھ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر علی نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ کیوں؟ سر شگافتہ ہو گیا تھا۔ تو یہی سمجھ میں آتا ہے نا کہ فطرت انسانی ہے کہ جسم پر کہیں کوئی چوٹ آئے ہاتھ وہاں پہنچتا ہے۔ آپ کے سینے پر چوٹ لگے آپ ہاتھ سے سینہ تھامتے ہیں، پہلو پر چوٹ لگے آپ ہاتھ سے پہلو تھام لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آنکھ میں تنکا چلا جائے فوراً ہاتھ آنکھ تک آ جاتا ہے، تنکا نکالتے ہیں۔ علی کے سر پہ ضرب لگی، دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ یا علی، آپ کے ہاتھ موجود تھے نا، اسی لیے آپ نے سر کو تھام لیا۔ ارے ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، آپ کا لال عباس سر شگافتہ ہو گیا۔ اب وہ اپنے سر کو تھامے تو کیسے تھامے؟ عباس کے ہاتھ نہیں ہیں، بے دست ہو کے گھوڑے سے زمین پہ آیا۔ فاطمہ فریاد کرتی رہی، ہائے میرا لال عباس، ارے کیسے زمین پہ آیا؟ الہی و سیدی و مولا